نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله مولانا العظيم۔ عزیزان محترم، اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی۔ فصل لربک وانحر، تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی ابتر رہے گا، بے نسلہ رہے گا، بے نام و نشان رہے گا۔ ابو لہب اور عاص وغیرہ یہ دشمنان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر ہونے کا طعنہ دیتے تھے کہ آپ کے کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے، لہذا بعد میں کوئی نام و نشان نہ رہے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا ہے۔ کوثر کے معنی ہے خیر کثیر، اور اس میں بڑی وسعت ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالی جل مجدہ الکریم نے الکوثر فرمایا، یعنی کثیر کے بعد الکوثر ہے، کثرتیں جس میں جمع ہوں، کثرت کے بعد کثرتیں ہیں، اور جہاں بہت ساری کثرتیں جمع ہو اسے کوثر کہا جاتا ہے۔ یعنی محبوب ہم نے آپ کو ہر جہت میں، ہر زاویے میں کثرتیں عطا فرمائی۔ مثلا آپ کو کثرت امت عطا فرمائی، خانہ کعبہ عطا فرمایا، حوض کوثر عطا فرمایا، اور ہم نے اے محبوب آپ کو معجزات میں کثرت عطا فرمائی، کرامات میں کثرت عطا فرمائی، صفات میں، کمالات میں، حسن و جمال میں، حسن اخلاق میں، حسن سیرت میں، حسن کردار میں کثرت عطا فرمائی ہے، شفاعت میں کثرت عطا فرمائی ہے، ہر جہت اور ہر زاویے میں، رفعت میں، کمال میں آپ کو کثرت عطا فرمائی ہے۔ تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ آپ کے دشمن جو ہیں وہ بے نام و نشان رہیں گے۔ آپ کا تو نام صبح قیامت تک بلندیوں پر رہے گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جو ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے تو پھر کون ہے جو آپ کے ذکر کو پست کر سکے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، محبوب ہم آپ کی آنے والی ہر گھڑی کو پچھلی گھڑی سے بہتر بنا دیں گے، آنے والے ہر وقت کو پچھلے وقت سے بہتر بنا دیں گے۔ اور پھر دشمنان اسلام کا تو آج نام و نشان نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمتوں کا ڈنکا چار سو عالم میں بج رہا ہے، اور قیامت کی صبح تک آپ کی عظمتوں کے چرچے بلند رہیں گے۔ اس لیے کہ خدا ہے ذاکر میرے نبی کا، یہ ذکر ان کا ختم نہ ہوگا، ازل سے میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے، سجی رہے گی۔ قیامت کی صبح تک حضور کا ذکر ہر لمحے کے اندر، حضور کی شان ہر لمحے کے اندر بلند ہوتی رہے گی، اور اللہ سبحانہ وتعالی اپنے محبوب کی شانوں کو بلند کرتا رہے گا۔ کون نہیں جانتا کہ حضور فدا ہو ابی و امی کا نام، ان کی امت اور ان کا دین فضائے عالم میں روشن سے روشن تر ہوا اور ہو رہا ہے، اور دوسری طرف ان کے دشمن ایسے ذلیل و نامراد ہوئے کہ ان کی نسلیں مٹ گئیں اور کوئی ان کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ اللہ رب العزت نے اس صورت میں دشمنان اسلام کی شکست کا پروگرام بھی بتایا ہے۔ نماز اور قربانی جب بھی اور جہاں بھی مسلمان یہ لائے عمل جو ہے اختیار کریں گے، جہاں کہیں بھی مصیبت میں پڑیں تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی کے حضور سر نیاز جھکائیں اور قربانی کو اپنائیں، اپنے دشمنوں کا نام و نشان مٹا دیں گے، اور نام ان کے دشمن جو ہیں وہ ناکام اور نامراد رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔
تو اللہ جل جلالہ نے اپنے کریم نبی کو یہ خوشخبری سنا دی کہ محبوب آپ قبیدہ خاطر نہ ہوں، رنجیدہ خاطر نہ ہوں، ہم نے تو آپ کو کثرتیں عطا فرمائی ہیں، دنیا میں بھی آپ کے لیے کثرتیں ہیں، آخرت میں بھی آپ کے لیے کثرتیں ہیں۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اور فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ اللہ سبحانہ وتعالی جل مجدہ الکریم نے ہمیں وہ عظمتوں والا شانوں والا نبی عطا فرمایا ہے، تو چاہیے کہ ہم اس نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی ہونے کا حق ادا کریں، نماز اور قربانی کو اپنائیں۔ قربانی سے مراد جان کی قربانی بھی ہے، مال کی قربانی بھی ہے، وقت کی قربانی بھی ہے۔ اپنے وقت کو دین کے لیے صرف کریں، جان کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا وقت آئے۔ جیسے آج کل فلسطین میں ظلم و ستم ہو رہا ہے تو مسلمانوں کو وہاں جہاد کے لیے آواز بلند کرنی چاہیے اور جہاد کے لیے نکلنا چاہیے۔ جہاں کفر کے خلاف لڑنے کی بات ہو تو وہاں جان لٹانے سے مسلمان دریغ نہ کریں، جان کی قربانی دیں، مال کی قربانی دیں، وقت کی قربانی دیں، اسی میں دنیا و آخرت کی فلاح ہے، اسلام کی فلاح ہے، دین کی فلاح اور بقا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس کریم نبی کے دامن کرم سے وابستہ ہو کر دنیا اور آخرت کی سعادتیں اکٹھی کرنے کی، حاصل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔